وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ موضوعات کے ذریعے سے قرآنی موضوعات اس کے ذریعے سے ہم تاریخ کو ابلاغ کریں گے، کیونکہ تاریخ عبرتوں سے بھری پڑی ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ان کے قصے میں، ان کے کہانی میں، ان کے ماجرا میں صاحبان عقل و فہم کے لیے قصے رکھے ہوئے ہیں، عبرتیں رکھی ہوئی ہیں، تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو زاویہ دے سکیں. اسی لیے قصے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگی کو زاویہ دیں، وہ غلطی نہ کریں جو پچھلی امتوں نے کیا تھا، ان راستوں پر چلیں جو کامیاب امتوں کے راستے ہیں. اگر وہی غلطیاں دوبارہ دہرائی گئیں گویا اس نے ماسابق امتوں سے درس نہیں لیا. خداوند متعال قرآن میں انبیاء کے جو تذکرے کرتا ہے، ان کے ذریعے سے امتوں کی اصلاح کے اسباب جو فراہم کیا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ امت سعادت کی طرف پہنچے. یعنی کوئی بھی امت جو نبی کے ولایت کے ماتحت ہو، وہ کامیاب رہے ہوں. اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں. دیکھیے کامیاب امتوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے. اصحاب کہف ہیں اور دیگر بہت سارے ایسے کمپینینز جسے کہا جاتا ہے، قرآن میں بیان کر رہا ہے کامیاب امتیں. وہ اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہ انبیاء کی تربیت شدہ تھیں، اور جو امتیں انبیاء کی تربیت شدہ نہیں تھیں یا انبیاء کو انہوں نے ستایا یا انبیاء کو انہوں نے پریشان کیا، انبیاء کی باتیں نہیں سنی، یہ عذاب الہی کی گرفتار ہوئی ہیں. یعنی اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہے، ان کے چہرے بدلے، ان کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، ان کے حالات کافی عبرتناک حالات واقع ہوئے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اطاعت کریں. اسی طریقے سے
ایک قہرمان تاریخ جسے کہا جاتا ہے، ہسٹورک ہیرو، جو تاریخ کا قہرمان، یا یوں کہا جائے کہ ایک عظیم شخصیت، تاریخ بنانے والی شخصیت، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل۔ یہ بت شکن تھے، کافی ان کی زندگانی کے اوپر غور کیا جائے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، یہاں پر خدا کی قدرت نمائی ہوئی ہے۔ توحید کے دروس یا لیسنز جو ان کی زندگی سے نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک الگو ہے کہ حضرت ابراہیم سارے سبجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، توحید پر بھی کام کرتے ہیں، عدل الہی پر بھی کام کرتے ہیں، نبوت خود آپ کا پورٹ فولیو تھا، نبی تھے، پیغمبر تھے، اولو العزم تھے، امامت امتحانات کے بعد اس درجے پر پہنچے جہاں پر خدا نے سرٹیفائیڈ کر دیا ان کی امامت کو، انی جاعلک للناس اماما۔ معاد یعنی قیامت کہ قرآن نے بہت سارے آیات جو ربط رکھتے ہیں حضرت ابراہیم سے، اس میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی پرندوں کا زندہ ہونا، مردے کا زندہ ہونا، آگ کا ٹھنڈی ہو جانا، دشمن کی دشمنیاں ناکام ہونا، کافی وسیع سبجیکٹس ہیں حضرت ابراہیم کے۔ اگر آپ صرف سبجیکٹس کے اوپر نگاہ کریں گے حضرت ابراہیم کے، قرآن وسیع بیان کرتا ہے۔ 3 یا 4 پیغمبر کے بارے میں خدا نے کافی ان کے حالات واضح طور سے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک حضرت نوح ہے۔ انبیاء اولو العزم حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ان کے واقعات کے ذریعے سے قرآن کے مزاج کو اگر آپ غور فرمائیں گے، ہمارے پیغمبر کو ڈائریکشنز دیا زیادہ خدا نے۔ یہ سارے کے سارے جو واقعات نقل کیا اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، پیغمبر کو بیان کیا ہے تاکہ پیغمبر امت کی اصلاح کریں اس کے ذریعے سے۔ اور اصلاح کیا ہے؟ خود حضرت ابراہیم کی شروعات یعنی ولادت کے بعد ایک انقلابی دور رہا۔ آپ کی ولادت موسیٰ علیہ السلام جیسی ولادت ہے کہ دونوں زمانے کے بادشاہوں کو اس دور کے کاہنان انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، یعنی تمہارا زوال ہو جائے گا اس کے ذریعے سے۔ یہ خود جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا، اور نمرود کے زمانے کے پیشن گویان یعنی جو آگے کا پریڈکشن کرتے تھے، انہوں نے نمرود سے کہا تھا۔ اور دونوں زمانے میں، فرعون کے زمانے میں اور نمرود کے زمانے میں، پہلے نمرود کا زمانہ تھا اس کے بعد فرعون کا، نمرود کے زمانے میں اور فرعون کے زمانے میں بچوں کا میسیکر ہوا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے ذبح کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ دونوں کی ولادت، دونوں اولو العزم انبیاء، دونوں اولو العزم نبی، حضرت ابراہیم اور بعد میں حضرت موسیٰ کی ولادت
ایک جیسی ہوئی، سر چھپی ہوئی ولادت، نہ حمل کے آثار نمودار تھے، نہ کوئی وقت مشخص تھا۔ اسی لیے تاریخ میں حضرت ابراہیم کی ایگزیکٹ ولادت اور حضرت موسیٰ کی ایگزیکٹ ولادت کا دن مشخص نہیں ہے، یہ سب سر الہی میں سے ہیں۔ سر الہی یعنی کانفیڈینشیل، خدا کے برناموں میں سے، کہ جب یہ دونوں بزرگوار انبیاء پیدا ہوئے، ان کی ولادت بھی سر تھی، ان کی گروتھ بھی سر تھی، پوشیدہ تھی۔ حضرت ابراہیم کو ان کی ماں نے غار میں چھوڑ دیا تھا، کیو، پہاڑیوں کے بیچ میں۔ 13 سال تک حضرت ابراہیم پہاڑ میں پروان چڑھتے رہے، تربیت پاتے رہے، قدرتی تربیت۔ اور موسیٰ خود دشمن کے دربار میں پروان چڑھ رہے تھے۔ یہ نظام الہی میں سے ہے، یہ ولادت، رشد پانا۔ جیسے ہی پروان چڑھے، 13 سال کی عمر ہوئی، 13 سال تک حضرت ابراہیم اسی غار میں تھے۔ اس کے بعد خداوند متعال حضرت ابراہیم کی فکر کو واضح اور شفاف ایک توحیدی فکر کے عنوان سے قرآن میں پیش کر رہا ہے، واضح اور شفاف۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمانوں کا سیر کروایا، دکھایا، ملکوت دکھایا۔ کس لیے دکھایا؟ تاکہ لِنَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ انہیں یقین ہو جائے، صاحب ایمان ہو جائے، صاحب یقین ہو جائے۔ یہ خدا نے سیر کروایا تھا۔ اولو العزم انبیاء جس وقت زمین کے اوپر اللہ کی خود کلمت اللہ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور یہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں۔ طواغیت زمان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والی قوم ہوتی ہے یہ۔ طواغیت یعنی ٹائرنٹس، ظالم بادشاہ جو لوگوں کو غلام بناتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ غلامی کی زندگی، غلامی کی زندگی ہمیشہ کے ہر دور میں ہر بادشاہ کا ویپن رہا ہے، ہر دور میں غلام بنانا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، بڑے بڑے تجار جو آج بھی ہے، یہ غلامی آج بھری ہوئی ماڈرن غلامی کے نام سے۔ ماڈرن غلامی ہے باقاعدہ، ایک ایسی غلامی جس کے اندر انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں غلام ہوں۔ ماڈرن غلامی کہتے ہیں اس کو، یہ غلام ہوتا ہے انسان۔ ساری دنیا بندگی پر چل رہی ہے، یا بندگی خدا کی کرے یا بندگی غیر خدا کی کرے۔ ایک آدمی 2 کشتی میں اپنے 2 پیر نہیں رکھ سکتا، ایک ہی رکھ سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ مجھے خدا بھی چاہیے، خرما بھی چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کی غلامی ماڈرن غلامی، کہ انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز میرے حق میں آ جائے،
ماڈرن غلامی، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، نفس کی غلامی، کچھ بھی کر سکتا ہے انسان کسی چیز کو پانے کے لیے، کس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ فرعونیت نے اس وقت تلواریں استعمال کی تھی، نمرودیت نے تلواریں استعمال کی تھی غلام کے سامنے، آج تلواروں کی جگہ ٹیکنالوجی ہے، جو ٹیکنالوجی ریورٹ نہیں ہو سکتی دوبارہ۔ ہم اس وقت اگر چاہیں کہ 1980s کا دور دوبارہ آ جائے، نہیں لا سکتے۔ آج کا انسان بغیر ٹیکنالوجی کے نہیں رہ سکتا، لیکن انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ غلام بنے یا نہ بنے، انسان کے اختیار میں۔ ٹیکنالوجی بہت ہے دنیا کے اندر، آج گھر گھر کے اندر ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے، بشرطی کہ ٹیکنالوجی یوز کرنے کا طریقہ معلوم۔ ایک ہوتا ہے کنٹرول کرنا، ایک ہوتا ہے کنٹرول ہونا۔ معمولاً ہم لوگ بڑی چیزیں خرید لیتے ہیں، بڑے ٹیبز، بڑے آئی پاڈ، یا یوں کہا جائے کہ ٹیلی فون، اسمارٹ فونز، اور کیا کیا جو بھی نام دیتے ہیں آپ لوگ، خرید لیتے ہیں، لیکن کنٹرول کا طریقہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے نہیں جانا کنٹرول۔ خود انسان کنٹرول میں چلے جاتا ہے، اس کا وقت غلام ہو جاتا ہے، اس کی انرجی غلام ہوتی ہے، آنکھوں کی انرجی غلام ہوتی ہے، اس کی نیند غلام ہو جاتی ہے، غلامانہ نیند۔ یعنی ایک موبائل کا رنگ ٹون بج جائے یا میسیج کا ایک بیپ بج جائے، فوراً نیند ہوشیار ہو جاتی ہے اور فوراً موبائل اٹھانے لگتا ہے، یعنی نیند غلامانہ ہوتی ہے، زندگی غلامانہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ غلامی انسان کو شیرین نظر آتی ہے، بہت خوبصورت نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اپنی دنیا میں سیر کر رہا ہوں، لیکن بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے کنٹرول سے کھو بیٹھ رہا ہے، عقل کھو رہا ہے، وقت، قیمتی وقت اس کا ضائع ہو رہا ہے۔ بچوں کی تربیت ضائع ہو رہی ہے، غلامی۔ تو ظاہر بات ہے اس دور میں، فرعون کے دور میں یا نمرود کے دور میں، اس قسم کی غلامی نہیں تھی۔ آج فرعون 7 سمندر دور رہ کر آپ کو کنٹرول کرے گا، آپ کے کمرے میں کنٹرول کرے گا، لیکن اس زمانے میں نہیں تھا ایسا۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، تلواروں کے ذریعے سے آگے بڑھنا پڑتا تھا، غلام بنانا پڑتا تھا، زنجیروں کے ذریعے سے غلام بنانا پڑتا تھا، رسیوں کے ذریعے سے۔ کس طریقے سے غلام بنا کر انہوں نے پیش آیا ضعیف امتوں کے ساتھ، مستضعف امتوں کے ساتھ، وہ امتیں جو ضعیف کر دی گئی تھیں۔ خود سورہ قصص میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، فرعون اس زمین پر حکومت حاصل کرنے کے لیے علا فی الارض، ان فرعون علا فی الارض جعل اہلہا شیعا، اس زمین کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کے لیے، اس زمین پر حکومت حاصل کرنے کے لیے وہاں کے رہنے والوں کو اس نے غلام بنایا، ٹکڑے کیا لوگوں میں، اختلافات ڈالا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی فرعون کی تھی، قرآن بیان کر رہا ہے، جعل اہلہا شیعا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ قرآن کا برنامہ۔ اسے کون ان لوگوں کو بچا سکتا ہے؟ خدائی تربیت حاصل کرنے والا، خدائی تربیت حاصل کرنے والا انبیاء ہیں، انبیاء ہیں۔ یہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں انسان کی بقا کس میں، انسان کی سربلندی کس میں، کیونکہ ساری جنگ انبیاء کی اسی پر تھی، انسان کو بچایا جائے۔ کس سے بچایا جائے؟
درندوں سے بچایا جائے۔ حضرت نوح نے یہی جنگ کی، حضرت ابراہیم نے یہ جنگ کی، دیگر انبیاء، موسیٰ نے یہی جنگ کی۔ دیکھیں کتنے واضح تاریخ ہے حضرت موسیٰ کی، ٹائرنٹ سے بچانا، ان کو عدالت کا مقام پر لانا۔ اتفاق سے آخر الزمان کی جنگ بھی یہی ہے۔ وہ انسان جو سلیو ہو چکے ہیں، جو غلام بن چکے ہیں، جو غلامی میں دے چکے ہیں، آج ایک کوئی ابراہیم کا فرزند ہو جو اس سلیوری سے بچائے انسان کو۔ آج فخر موسیٰ ہو، کوئی ہو یہاں پر زمین پر جو نجات دے۔ کس کو نجات دے؟ بشر کو، انسان کو نجات دے۔ کس سے نجات دیں؟ ظالمین سے نجات دیں۔ ہر دور میں ایک موسیٰ ضروری ہے، ہر دور میں ایک ابراہیم ضروری ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جس وقت حضرت ابراہیم کے تعلیمات پہنچیں گے ہم تک، ورنہ معلوم نہیں ہوگا۔ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ بکری کے سامنے اگر کوئی بھی پتہ ڈال دیا جائے یا کوئی بھی چیز ڈال دیا جائے جانور کے سامنے، چاہے وہ جانور کی کھانے والی چیز ہو یا نہ ہو، جانور جا کر اسے سونگھ کر دیکھے گا۔ اگر کسی بلی کے سامنے آپ پتے ڈال دیں، بلی پتے نہیں کھاتی پھر بھی، لیکن جا کر ناک لگائے گی۔ جانور کی فطرت ہے یہ۔ بکری کے سامنے پتے ڈال دیں، بکری جا کر پتوں کو کھائے گی۔ گوشت ڈال دیں، گوشت نہیں کھائے گی، سونگھ کر ہٹ جائے گی بکری، اس لیے کہ اس کی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جو سملر ہے دونوں میں، وہ یہ ہے کہ یعنی نان ویج ایٹنگ اینیملز اور ویجیٹیرین اینیملز میں دونوں سونگھ کے دیکھتے ہیں، ملو یا نہ ملو۔ انسان یہی روپ حاصل کرے گا آخر زمان میں۔ یعنی اگر بکری کے سامنے ڈال دیا جائے کوئی چیز بغیر بسم اللہ کے، بغیر کسی جائز یا ناجائز کے، وہ کھا لے گی پتوں کو۔ انسان کی حیثیت جانور جیسی ہو جائے گی۔ انسان کے سامنے اگر نامحرم آ جائے، انسان فوراً تاکنا شروع کر دے گا۔ یہ عالم پہنچ جائے گا انسان کا، جانور کے برابر ہو جائے گا انسان۔ کیوں؟ غلامی فکر اس کے اندر ڈالی گئی ہے۔ ولو تمہیں ملے یا نہ ملے، ہر نامحرم کو انسان جو دیکھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ نامحرم اسے مل جائے۔ نہیں ملتی نامحرم، ہر نامحرم نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے جانور کے سامنے ہر غذا جانور کو سوٹ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ غلامی فکر اس کے اندر آ چکی ہے، مجھے اتباع کرنا ہے کس کی؟ طاغوت کی، تو مجھے اس راستے پر چلنا ہے۔ میرا ایک ہدف ہے، اس ہدف کو انکنٹرولڈ مین، یعنی جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، یعنی جس کے انڈر میں کوئی کنٹرول نہیں ہوگا انسان کے، لیکن خود دوسروں کے کنٹرول میں ہوگا۔ دوسرے اسے کھیلیں گے، نچائیں گے۔ آج جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو، حضرت ابراہیم اس دور میں جب بشریت غلام بن رہی تھی، بشریت کو نجات دینے کے لیے آئے، خود حضرت ابراہیم ہو یا حضرت موسیٰ ہو۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر میں اتروں گا اس زمین پر، ہو سکتا ہے کہ مجھے اسیسینیٹ کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے جیل کر دیا جائے گا۔ خدا کی راہ میں اترنے والا شخص یہ چیزیں نہیں دیکھتا، اتر جاتا ہے، چاپلوس نہیں ہوتا، طاغوت کے نسبت چاپلوس نہیں ہوتا، اتر جاتا ہے، اس کے برناموں کو دقیق نگاہ رکھتا ہے۔
اس دور میں اگر امام خمینی اتنا بڑا انقلاب لے کر آتے ہیں ایران کے اندر، جو انقلاب کے چرچے آج دنیا کے کونے کونے میں، یہ ایسے ہی نہیں آ گیا، یہ فکر ابراہیمی تھی جو کام کر رہی تھی کہ اتر گئے میدان میں، اویئرنیس قائم کیا، لوگوں کے درمیان، لوگوں میں ایکسیپٹ کرنے کا مادہ تھا امت۔ اسی لیے امت کہا جاتا ہے، امام کے ساتھ امت ضروری ہے۔ امت ہے، امام نہیں ہے، وہ امت ان جانوروں کی طرح ہے جو جانوریں لاوارث ہیں اور ان پر کبھی بھی حملے ہو سکتے ہیں، امت ہے یہ۔ یا امام ہے لیکن امت نہیں ہے، وہ مظلوم زندگی ہے، جیسا امام حسن تھے امت نہیں تھی، امام علی تھے امت نہیں تھی، حضرت ابراہیم تھے امت نہیں تھی۔ ہر چیز حضرت ابراہیم خود ہیں، امام بھی خود ہیں، امت بھی خود ہیں، جیسا قرآن خود ارشاد فرما رہا ہے امتم واحدہ، ایک واحد امت تھی، اوورال ایک امت تھی۔ خدا نے حضرت ابراہیم کی حفاظت کی، ولادت سے خدا کا سسٹم شروع ہو گیا، کیونکہ خدا کا ایک سسٹم ہے، نظام، جو نظام پہلے سے ہی سنت الہی بنی ہوئی ہے، اور جو بھی اس نظام کے اندر اترے گا، بعض ذمہ داریاں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اس کی حفاظت، اس کا رزق، اس کی عزت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسے قرآن میں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ آپ فرسٹ ٹائم جس وقت حضرت ابراہیم نے نمرود سے مقابلہ کیا روبرو ہو کر، ان کی عمر صرف 16 سال کی تھی، 16 ایئرز کے ابراہیم تھے فرسٹ ٹائم، یعنی اللہ نے وہاں سے ان کی مدد کرنا شروع کی۔ حضرت موسیٰ کی مدد کی، خدا نے قدرت سے مدد کی، جادوگروں کے رسیوں کے سامنے آپ کے عصے کو اژدہا بنا دیا، کیونکہ خدا مدد کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں اترتا ہے اللہ اس کے لیے نصرت کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں موسیٰ سے مدد کی، حضرت یوسف کی مدد کی، خدا نے بھائیوں نے لے جا کر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک کاروان آیا اٹھا کر لے گیا، یوسف کنویں سے نکل کر عزیز مصر بن گئے۔ کتنی تعریف کیا اللہ نے حضرت یوسف کی، خدا نے بہت تعریف کیا ہے، خواب کی حکمت دی، اپنے آپ کو بچایا یوسف نے۔ ایسا نہیں کہ صرف فری میں اٹھا کر اللہ نے حضرت یوسف کو لے جا کر بادشاہ بنا دیا، نہیں، اپنے آپ کو بچایا۔ بہت سارے اٹمپٹ تھے حضرت یوسف کے اوپر، زلیخا قصد سو کی ہوئی تھی حضرت یوسف پر، کمروں میں بلا کر کہ کئی دروازوں کے اندر، ایک محل کے اندر یوسف نے اپنے آپ کو بچایا، زندان کو پریفر کیا، کس سے؟ زلیخا کے بغل میں رہنے سے بہتر زندان اچھا ہے۔ یوسف نے اس کو پریفر کیا، جوانی کو زندان میں ڈال دینا پریفر کیا، اللہ نے پسند کیا، یوسف کو عزیز مصر بنا دیا، کیونکہ خدا راستہ بناتا ہے، جہاں پر ارادے مضبوط ہوتے ہیں کسی امت کے، وہاں پر راستے آٹومیٹک بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ امت کے ارادوں پر منحصر ہے، جب امت کے ارادے ہی نہ ہوں، سوماری امت ہو، سونے والی امت ہو، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، امام بھی ہدایت نہیں دے سکتے اسے۔ سونے والی امت کو کبھی جگایا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ ایک ایڈ آیا تھا، آٹو کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ آج کل کا ایڈ ہے، یہ بھائیوں
ہارن نہیں مارو، ہارن جو بجایا جاتا ہے کاروں کا ہوگا، ہارن نہیں مارو، اس لیے کہ امت سو رہی ہے۔ یعنی جب امت سو جاتی ہے اسے اللہ، امام تو امام، اللہ بھی نہیں جائے گا تھا، امت کو اسی سونے میں ختم کر دیتا ہے اللہ، اس امت کو ختم کر دیتا ہے جس کے اندر ریولیوشنری ارادے نہ ہو انسان کے اندر، وہ انسان کبھی ترقی کی طرف نہیں جاتا، کبھی ترقی کی طرف نہیں جاتا۔ وہ انسان جو ترقی کو چاہے لیکن ولایت کے سائے کے ماتحت، اس امت کو اللہ ایک زندہ امت قرار دے رہا ہے، امتوں واحدہ، ایک زندہ امت، ایک اوورآل امت۔ آج دیکھیں وہ امت، اسلام کو جو محدود کیا جاتا تھا، یعنی محدود تھا اسلام، رمضان محدود تھا، کل میں نے بتایا تھا رمضان کتنا محدود تھا، ایک فوڈ فیسٹیول کا مہینہ رمضان، آش کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا، بڑے کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا، عید کا دن آیا، شکر کا دن، لیکن وہ عید کا دن کیا ہوتا تھا؟ شیر خورمے کا دن ہوتا تھا، شیر خورمے والا دن۔ یہ جرنلسٹ وغیرہ اس کو بہت کور کرتے ہیں، نان مسلم جرنلسٹ، شیر خورمہ بنتا ہے، فلاں بنتا ہے، فلاں بنتا ہے، یعنی وہ امت جو دسترخوان کی ہو جاتی ہے اور شیر خورمے کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتی ہے، وہ کربلا میں رہنے کی امت نہیں ہے۔ وہ جو امت اپنے کپڑوں کا خیال کرتی ہے، جو امت اپنے صرف دستر کا خیال کرتی ہے، جو امت اپنے لذتوں کا خیال کرتی ہے، اپنے شکر اور اپنے نمک کا خیال کرتی ہے، وہ کربلا کی امت نہیں ہے۔ چاہے کسی بھی فرہنگ کی امت ہو سکتی ہے، کربلا کی امت کے لیے ابراہیم کا درس، حضرت موسیٰ کی زندگانی کا درس، حضرت عیسیٰ کی زندگانی کا درس، سارے انبیاء کے حالات، یہ سب جب جا کر کربلا کی امت بنتی ہے، جب یہ سب حالات آ جاتے ہیں انسان میں، تو وہ کربلا میں جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔